مولویوں نے کی دیتا ہے. میں نے کہا وہاں ان کی کتابیں جو اللہ نے ان کے نبیوں کو دی، آج ان کے پاس وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں. اس امت کو یہ بھی پتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے 5 بال. کتنے بال؟ دوسری میں 10، تیسری میں 15. کتنی احادیث ہو گئی؟ تو تسی سمجھدار بندے ہو، جیدے چ اختلاف ہوئے انہوں چھاڑ دینا چاہیے. ہاں اسے چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. ایک حدیث میں 5، ایک میں 10، ایک میں 15. میں نے کہا بھائی، کہنے والے نے کہا نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے، ہم حدیث نہیں مانتے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہم اہل قرآن ہیں. میں نے کہا بابو اگر حدیث کا انکار کرے گا تو قرآن بھی نہیں ملے گا. جن ہونٹوں سے حدیث نکلی انہی ہونٹوں سے قرآن نکلا. جو سند حدیث کی ہے، جن واسطوں سے حدیث آئی ہے، انہی راستوں سے قرآن بھی آیا ہے. اللہ اکبر. اس نے تو جناب حدیث کا انکار کیا. ایک اور اٹھا، اس نے کہا میں فقہ نہیں مانتا. اور تجھے کیا مسئلہ ہے، تو فقہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک امام کچھ کہتا ہے، دوسرا امام کچھ کہتا ہے، تیسرا امام کچھ کہتا ہے. میں نے کہا یاد رکھ، اگر فقہ چھوڑے گا پھر تجھے حدیث بھی نہیں ملے گی، تو حدیث چھوڑے گا تجھے قرآن نہیں ملے گا. کہتا جی اختلاف ہے. اہل علم علماء تشریف فرما ہے، کبھی اختلاف ہوتا نہیں نظر آتا ہے. کہتا جی یہ کیا ہوا، اختلاف ہوتا نہیں نظر آتا ہے. میں نے کہا سادی سی مثال دیتا ہوں. 2 بندے جمع ہو جائے، ایک کو نظر کم آتا ہو، ایک کو سنتا کم ہو، دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں دور دیوار پہ یا دور درخت پہ. کوا آ کر بیٹھے، جسے نظر کم آتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے کڈی سونی کوئل بیٹھی ہے. کی بیٹھا ہے؟ کڈی سونی. کہ اچھا تو کہاں جو بولے نا وہ جنہوں سندا تھوڑا سی، انہوں نے کہا بول دی بھی بڑا سونا ہے. بول دی بھی. یہ آج کل جنہوں ایک رکوع قرآن دا سیدھا پڑھنا نہیں آندا تے موبائل تو کڈ کڈ حدیثاں نمبر تے تحقیق نو جڑے نے. اپنے وجود کی طرف دیکھیں تو خود شرما جائیں، اپنے وجود کی طرف دیکھیں تو کیا ہو جائے. وہ جی میں تحقیق کر رہا ہوں، دین پہ تحقیق کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جملہ دیکھیے، ان لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں. تحقیق کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تیرا پیو دادا بغیر تحقیق تو عمل کر گئے. یہ امت 1450 سال سے بغیر تحقیق کے عمل کر رہی ہے. میرے بھائیو اس جملے نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دین سیکھنا اور ہے، معلومات اور ہیں. اللہ اکبر. لیکن تحقیق، میں نے کہا پھر تحقیق ایسی ہی ہوتی ہے کہ کان کوئل بن جائے. اللہ اکبر. اپنا عقیدہ بھی تباہ، دوسروں کا عقیدہ بھی تباہ. سنیے گا کیا خیال ہے، انہاں دونوں نو پکے رہنا چاہیے بھی یہ کان نہیں کوئل ہے. نہ ایسے بندے سے پوچھ لینا چاہیے جسے نظر بھی ٹھیک آتا ہے اور جسے سنتا بھی ٹھیک ہے. اور یہی قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو، تمہیں پتہ نہ چلے، تو پھر اس سے پوچھ لیا کرو جسے نظر بھی ٹھیک آتا ہے، جسے سنتا بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھنا اب 5، 10، 15 قربان جاؤ. علامہ کرمانی آگے رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ اختلاف ہے نہیں نظر آتا ہے. یہ اختلاف ہے نہیں، یہ اختلاف ہے نہیں نظر آتا ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ جو داڑھی ہے نا، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں سفیدی بڑھتی چلی جاتی ہے، بال سفید ہوتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے کتنا آسان سا جواب ہے، اور انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ انکار کر دیا. اب دیکھیے گا، کہا کسی نے جب دیکھا، صحابی نے جب دیکھا اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پہ 5 بال سفید تھے، اس نے 5 نقل کر دیے. کچھ عرصے کے بعد دوسرے نے دیکھا 10 ہو گئے، اس نے 10 نقل کر دیے. پھر اس نے 15 دیکھے، تیسرے نے 15 نقل کر دیے. اس میں اختلاف والی بات کون سی ہے؟ میں قربان جاؤں. ایک جواب تو یہ ہے، بڑا پیارا جواب ہے، لیکن ایک جواب حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دیا. حضرت نے کمال کر دیا. سنیے گا، ایمان تازہ ہو تو اظہار بھی ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں یہ 5، 10، 15 یہ سبھی اندازے کی باتیں ہیں. حضرت اندازے کی باتوں کا کیا مطلب؟ کہا دنیا والو، میرے نبی کے چہرہ انور پہ اللہ کی طرف سے انوارات کی
کی اتنی بارش ہوتی تھی میرے نبی کا چہرہ ایسا چمکتا اور دمکتا تھا کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کے میرے نبی کے چہرے کو دیکھے اور بالوں کو شمار کرے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی نے نظر ڈالی ہے, اس نے اندازے میں 5 کہہ دیا, کسی نے 10 کہہ دیا, کسی نے 15 کہہ دیا. میں عرض کر رہا تھا